السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو اپنی یا کسی کی بیماری سن کر انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے خود کو پرسکون رکھیں، یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم سے ہوتا ہے۔ بیماری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اپنے احتساب کا موقع ملتا ہے اور اس میں خیر ہے، اسی لیے مثبت سوچ رکھیں۔ پھر انسان کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں اور آخرت اور موت یاد آتی ہے۔ اپنے سے زیادہ مریض لوگ نظر آتے ہیں تو انسان شکر ادا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے غم اور تکلیفیں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بیماری انسان کی گناہوں کی دھلائی کرتی ہے، عیادت کرنے کا بے حد ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس پر بھی میری تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا ہو۔ بیماری میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو قید کر لیتا ہوں۔ بیماری میں سوچیں کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اللہ سے اچھی امید رکھیں اور سب خیر ہی خیر ہے۔ بیماری میں ان تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جو مریض تندرستی کی حالت میں کرتا ہے، لیکن شرط شکر ہے، یعنی بیماری اور تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ سوچیں کہ بیماری آنے کا بھی میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے نوکری میں کچھ چھٹیاں ود پے ملتی ہیں، اس طرح بیماری میں بھی ود پے اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی تندرستی میں کیے جانے والے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ بخار کو برداشت کرنے سے جنت ملتی ہے، بیماری اجر کا سبب بنتی ہے مومن کے لیے۔ بخار کا برا نہ کہو، یہ مومن کی گناہ ایسے ہی دھو ڈالتی ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار 2 آدمیوں کے برابر ہوتا تھا، اگر کانٹا بھی چبھے تو بھی گناہ جھٹ جاتے ہیں۔ بخار کو اگر ایک دم سے ٹھنڈک کرے تو پتے میں پتھری کا سبب بنتی ہے۔ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ تکلیف چاہے جتنی بھی ہو، چھوٹی ہو، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ بخار اور بیماری اللہ سے نہ مانگے بلکہ دعائیں تکلیف دور ہونے کی مانگیں، عافیت کی دعائیں مانگیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن چہرے سے مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق رکھیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں، اس کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم رکھیں، اس میں ہر چیز کا جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جو لوگوں کے سامنے اللہ کا شکر نہیں کرتا، بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جلد بیماری سے نجات دے گا۔ اپنے وصیت بھی لکھ کر رکھیں، مایوس کبھی نہ ہو، شیطان کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ بیماری کا شکوہ نہیں کرنا، اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا۔ اپنی تمام انرجی اچھے کاموں میں لگائیں، رونے دھونے میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی، یہاں نے بخار کو غیر آباد جگہ، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ بخار کو غیر آباد جگہ پہ لے جا، کیونکہ وہاں پہنچ کر تمام صحابہ کرام بیمار ہو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایسے ہو گئے تھے جیسے وفات پا جائیں گے۔ مدینہ کی ہوا صحت بخش فرما دے اور مکہ کی طرف ہمیں پیار کر دے، یہ دعا آپ سے مانگے جس سے مدینہ کی صحت کہ آب و ہوا صحت افزا ہو گئی۔ بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا بھی مانگے، آب و ہوا کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس ملک میں نہ جاؤ، اور جہاں رہتے ہو وہاں وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں سے نہ جاؤ۔ اپنے دین اور دنیا کے حساب سے دفاع کرنا سنت ہے۔ معمولی انسان سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ کنگھا، تولیہ، صابن، چپل، مسواک علیحدہ رکھیں۔ جب انسان بیمار ہو یا سفر پر جانا ہو تو اس کے اعمال نیک ایسے لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرستی میں کرتا تھا یا قیام کی حالت میں کرتا تھا۔ بیماری سے جنت کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، شرط صبر کرنا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں اور پازیٹیو سوچ رکھیں۔ جب مایوسی آنے لگے تو کہیں کہ میرے لیے سب ناممکن، لیکن اللہ کے لیے سب ممکن ہے، وہ کرے گا۔ بے چینی چھوڑ دیں اور کہیں کہ اے اللہ میں راضی ہوں، تو راضی ہو جائے۔ علاج سنت ہے، دعائیں کریں، صبر کریں۔ بخار کے مریضوں کو آب زمزم کی دوائی کی صورت میں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں کی عیادت کی ہے۔ مریض کو کھانے کے لیے بھی اصرار نہ کریں کیونکہ انہیں اللہ کھلاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ عافیت کی دعا کریں اور پرسکون رہیں، مریض کی سن کر بھی پرسکون رہیں تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ جیسے ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھ کر پرسکون رہتا ہے اور علاج کرتا ہے۔ بے حس ہونا الگ چیز ہے کہ اثر نہ لینا، جبکہ پرسکون میں اثر تکلیف کا لیا جاتا ہے لیکن آرام سے پھر مدد کی جاتی ہے۔ ہمیں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں وہ ہماری غلطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ سوچیں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ سب کی بات توجہ سے سنیں، مینرز سیکھیں، جنت ملے گی، دل آزاری نہیں کرنی۔ یعنی ان تمام باتوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں کیا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔